بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہو، آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتی ہوں نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ بعض اوقات لفظوں کا تھپڑ دل پر بہت زور سے لگتا ہے۔ دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے ہوئے، وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ جمعہ کے دن 313 بار یا ودودو پڑھنے سے گھر میں محبت ہی محبت ہوتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ حساس ہونا جتنا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اتنا ہی خود کے لیے تکلیف دہ۔ نرم الفاظ پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی طرب کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ کبھی کبھی تکلیف بتانے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تکلیف تو بہت ہے زندگی میں، مگر کسی سے گلہ نہیں، اور بن بولے کوئی سمجھ سکے ایسا کوئی بھی ملا نہیں۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ دل ایسی شے نہیں جو بانٹی جا سکے۔ الفاظ چابیوں کے مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ محرم الحرام کا پہلا درس سجدہ ہے، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ دنیا میں 2 طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جو لباس پہن کر تو خود کو افضل گمان کرے وہ تیرا برا لباس ہے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت پوچھو۔ درخت لگائیں، گھروں، کھلی جگہوں، دکانوں، آفس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، جہاں بھی ممکن ہو سکے۔ وقت سے کون کہے یار ذرا آہستہ چل۔ زندگی کا ہر دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، فکر کیجیے۔ کبھی کبھی انسان مضبوط رہ رہ کے بھی تھک جاتا ہے۔ وقت کو اچھے کاموں میں کاٹیں، ورنہ وہ آپ کو کاٹ کر چلا جائے گا۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سخت نہیں رکھتے۔ خاموشی اسی کو کہتے ہیں۔ محبت بدلے میں محبت چاہتی ہے، نہ کہ مہربانی۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ وہ گفتگو جو ہمارے اندر بغیر کسی جواب کے چلتی رہتی ہے، تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسرے کی آخرت کی فکر ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ کلمے کا مطلب ہے یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب کا بھی ذکر ہوگا۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ انسان فیصلہ ایک لمحے میں کرتا ہے مگر اس فیصلے کا نتیجہ ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ کسی شخص میں ذاتی صفات نہ ہو تو وہ اپنے لباس سے لے کر مکان تک ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ اپنی زندگی کو بے ضرر بنایا عبادت کی ابتدا اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور کا قرب ملتا ہے۔ خاموشی کو بولنے پر اس کے لیے فوقیت حاصل ہے۔ بولنا جسم کا عمل ہے اور خاموش روح کا۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ واصف علی واصف جب محبوبہ کا ساتھ ہو، ایک آدمی کہتا ہے مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ بے شک